السلام علیکم دوستو، انفو مزیک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے دنیا کا نہ دکھنے والا ہائی وے۔ آسمان کی اونچائیوں میں واقعی یہ ہائی وے آخر ہے کیا؟ پر سوال یہ ہے، جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو یہاں پائلٹس ایک دوسرے کے قریب رہ کر انتہائی رسکی سچویشن میں صرف اسی خاص روٹ کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جانیں گے اس کے پیچھے کے سیکرٹس انفو مزیک کی اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیو میں۔ دوستو، ہر روز قریباً 1500 فلائٹ یو ایس سے یورپ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اٹلانٹک اوشن کے اوپر صرف یہی خاص روٹ ہی استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا جہازوں کا انویزیبل ہائی وے ہے، جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے 60 کلومیٹر کے فاصلے سے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ سائیڈ ویز ان کا فاصلہ 30 کلومیٹر اور جبکہ الٹیٹیوڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف 1000 فیٹ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں، یعنی قریب 305 میٹرز۔ کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا ویڈیوز تو ضرور دیکھی ہوں گی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایسا خاص طور پر یو ایس سے یورپ کی فلائٹس میں دیکھا جاتا ہے، جس میں اس انویزیبل ہائی وے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، جہازوں کے اس انویزیبل ہائی وے کو قریب 100 سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا۔ 1920 میں واسابورو اوشی نامی ایک جاپنیز میٹیورولوجسٹ نے آسمان میں ویدر بیلونز ریسرچ کے مقصد سے بھیجے تھے۔ انہوں نے آبزرو کیا 30 سے 40 ہزار کے الٹیٹیوڈ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو بیلونز کو انتہائی تیز رفتار سے ایسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر 25 سالوں کے بعد ورلڈ وار 2 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جسے دنیا نے اس جاپنیز سائنٹسٹ کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ اپریل 1945 میں 6 دوست ویکیشنز پر امریکن اسٹیٹ اوریگون گئے اور وہاں جا کر جنگل میں ان کو بہت بڑا بیلون پڑا ہوا دکھا۔ انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر اس کو گھسیٹ تو لیا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ کیا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں۔ اس بیلون میں بم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور 6 کے 6 دوست جان کی بازی ہار گئے۔ انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا یہ بیلونز 10,000 کلومیٹرز دور پیسیفک اوشن کے اس پار جاپان نے لانچ کیے تھے۔ یہ صرف 2 یا 1 نہیں بلکہ جاپان نے 9,000 بیلونز بم لانچ کیے تھے، جن میں سے 300 اپنے ٹارگٹ یو ایس میں لینڈ ہوئے۔ جاپان نے واسابورو اوشی کی ریسرچ کا فائدہ اٹھا کر یہ بیلونز لانچ کیے تھے جو آسمان کی تیز ہواؤں میں بہتے ہوئے یو ایس میں چلے گئے۔ تب سے 30 سے 40 ہزار فیٹ اوپر تیز ہواؤں کے اس ٹنل کو جیٹ سٹریمز کہا جاتا ہے۔ پورا سال ہی یہ ہوائیں میکسیمم 250 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ایسٹ میں ٹریول کرتی ہیں۔ ان کو ناردرن ہیمسفیئر میں نوٹس کیا گیا اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں بھی یہ ٹیوب کی شیپ میں ٹریول کرتی ہیں، جن کی چوڑائی 100 کلومیٹر جبکہ موٹائی 4 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی فکس لوکیشن بھی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ٹمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے یہ تیز ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریول کرتی ہیں تو تب جیٹ سٹریمز پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایکویٹر سے نارتھ پول کی طرف اگر ہوا ٹریول کرے گی تو اس کو ساؤتھ سے نارتھ جانا چاہیے۔ پر یہ جیٹ سٹریمز ویسٹ سے ایسٹ کی طرف کیوں ٹریول کرتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ارتھ کی روٹیشن بتائی جاتی ہے۔ ہماری ارتھ قریب 1600 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اینٹی کلاک وائز یعنی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف روٹیٹ کرتی ہے۔ ناردرن اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں ان تیز ہواؤں کو پولز کی طرف ٹریول کرنا چاہیے، لیکن ارتھ کی روٹیشن ان کو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ٹریول کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر یو ایس اے سے یورپ جانے کے لیے ایک دن میں 1500 جہاز صرف ایک ہی پاتھ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ 1952 میں ایئر لائن پائلٹس نے جیٹ سٹریمز پر دھیان دینا شروع کیا۔ جس طرح پیسیفک اوشن کے اوپر بھی جیٹ سٹریم پائی جاتی ہیں، اسی طرح یو ایس اے سے یورپ کے سفر کے دوران اٹلانٹک اوشن پر بھی جیٹ سٹریمز موجود ہیں۔ دوران سفر پائلٹس جہاز کو جان بوجھ کر سٹریمز کے اندر لے کر جاتے تھے، کیونکہ 250 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کی ہوائیں جہاز کو آگے کی طرف پش کرتی ہیں۔ اس سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹربیولنس بھی کم ہو جاتی تھی
اور ظاہر ہے کہ فیول کی بھی کافی حد تک بچت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اگر یورپ سے واپس یو ایس اے جانا ہو تو پھر پائلٹس کوئی بھی دوسرے روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے، کیونکہ اب یہ ہوائیں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، جس سے جہاز پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایئر لائن انڈسٹری تیزی سے گرو کرتی رہی۔ تمام پائلٹس ایسٹ کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریمز کا استعمال کرنے لگے، پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریم کے اندر بڑھتی ہوئی ایئر ٹریفک کا، جس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے تھے۔ یہ کام ایئر ٹریفک کنٹرولر یعنی ATC کا ہوتا ہے کہ وہ ویدر کے حساب سے فلائٹ کا روٹ پلان بنائیں تاکہ جیٹ اسٹریمز میں کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ATC ٹاور پر لگے ریڈار جہازوں کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ آئیے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے لائیو پلین ٹریکر کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں اٹلانٹک اوشن کے اس پارٹ یورپ جانے والے تمام جہاز ایک لائن میں ہی ٹریول کر رہے ہیں، اور دوسری ہی جانب یورپ سے US جانے والے جہاز اس جیٹ اسٹریم سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اور سیکرٹس جاننے کے لیے انفو مزاح کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔